اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا موضوع قرآن کی قسم کھا کر عظمت قرآن کا اظہار کرنا۔ خلاصے سورت کی بات کریں تو سورت کے اندر 6 باتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 شکوہ کفار، نمبر 2 امکان قیامت پر 2 دلائل عقلیہ، یعنی قیامت کے واقع ہونے پر 2 عقلی دلائل یہاں ذکر ہوں گے۔ نمبر 3 وقوع قیامت، قیامت کے واقع ہونے کا ذکر، تخویفات۔ نمبر 5 بشارت۔ نمبر 6 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات کریں اس سورت کے تعارف کی تو سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی قول و فعل کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وہ وقت انسان کو اس کی بات یاد دلاتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات اور جنت اور دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ قاف کی بھی خصوصیت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر اور جمعے کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حروف قاف سے کیا گیا ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اسی حرف کے نام پر سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر کی بات کریں تو آیت نمبر 1 حروف مقطعات میں سے ہے۔ آیت نمبر 2 منکرین رسالت کا تعجب ہے کہ جو رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کا اظہار تعجب۔ نمبر 3 منکرین قیامت کا شکوہ، جو انکار قیامت کرتے ہیں ان کا شکوہ بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور ان کے شکوے کا جواب ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وسعت علمی کا نمونہ ہے عندنا کتاب حفیظ۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جسم کے وہ حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا علم ہے، اس لیے ان کو دوبارہ پیدا کرنا یا ان کو دوبارہ بحال کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آیت نمبر 5 کے اندر منکرین کی بدبختی کا ذکر ہے۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں تو یعنی کبھی کہتے ہیں کہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہنوں کی باتیں ہیں، کبھی قرآن کریم کو شاعری قرار دیتے ہیں، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کے اندر انعامات الہیہ کی یاد دہانی کروا کر توحید خداوندی پر عقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1 افلم ينظروا الى السماء۔ آیت نمبر 7 کے اندر دلیل نمبر 2 والارض مددناها۔ دلیل نمبر 3 وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور دلیل نمبر 4 وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور زوجم بہیج کا معنی ہے بارونت چیزیں۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں نمبر 8 کی تو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 9 کے اندر قدرت خداوندی کی یاد دہانی کے ذریعے سے موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ترجمہ اس طرح ہوگا لمبی لمبی جن کے خوشے تہ بتر ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر ما بعد الموت کی یاد دہانی کا ذکر ہے۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں جس طرح ایک مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس میں ڈالے ہوئے بیج سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور اناج وجود میں آتے ہیں، اسی طرح جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آیت نمبر 14 کے اندر پچھلی قوموں کی خباثتوں کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 15 کے اندر منکرین قیامت کو تنبیہ ہے۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں کسی بھی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا یعنی اسے عدم سے وجود میں لانا ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اسے دوبارہ ایسا ہی بنا دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی دشواری یا تھکن لاحق نہیں ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں مشکل ہوگی۔ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ کے خالق اور وسیع علم والا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18 کے اندر انسان کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اچھے اور برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہر وقت اس کے دائیں اور بائیں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ انتظام صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اعمال نامے کو قیامت کے دن خود اس کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال جاننے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے خوب واقف ہے اور انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر انسان کو تنبیہ ہے، اور آیت نمبر 20 کے اندر قیامت کی ابتدا میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہے،
اور آیت نمبر 21 کے اندر قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ اگر اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں تو یعنی جب قبروں سے نکل کر انسان میدان حشر کی طرف جائیں گے تو وہ فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ان میں سے ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا اور ایک فرشتہ اس کے لیے ہوگا کہ وہ حساب و کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ دو فرشتے ہوں گے، دنیا میں ان کے اعمال نامہ لکھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 22 کے اندر مشرکین کی سزا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 کے اندر مشرکین کے مکالمے کا ذکر ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھیں تو ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہ کر اس کے اعمال کو لکھا کرتا تھا اور قبر سے اس کے ساتھ گواہ بن کر آیا تھا۔